بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو زندگی کے دو رخ متعین، بہت غور سے سمجھے گا۔ ایک رخ وہ ہے جس میں کثافت، سڑان، بدبو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیدائش ہماری جس چیز سے ہو رہی ہے وہ اللہ میاں نے اس کو بھی کھینچ رکھا ہے، اور دوسری زندگی ہماری صاف ستھری ہے۔ اللہ باقی کی کو پسند فرماتا ہے، بہت حدیث ہے کہ پاک صاف رہو، پاک صاف رہو۔ دوسری بات ہے گفتگو۔ ایک گفتگو ہوتی ہے اخلاق کے دائرے میں، اور دوسری گفتگو ہوتی ہے بد اخلاقی کے دائرے میں۔ مثلا غیبت، اب یہ بتائیے بد اخلاقی کے دائرے میں آئے گی یا اخلاق کے دائرے میں آئے گی؟ ایک آدمی بہت غریب ہے، کپڑے بھی اس کے بعد بیچارے کے ایسے ہی ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ کے شفیع سمجھیں، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے گناہ کیا اب کیا ہوگا؟ ہم نے غیبت کی کسی کی، کیا ہوگا؟ آپ نے غیبت کی، اب ہمیں قرآن پاک سے اور حدیث سے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں جو بندہ کسی بندے کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا خون بھی۔ اب یہ کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے۔ پھر حدیث شریف پڑھی، اس میں یہ کہا ہے کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس کا خون پیتا۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ سجین ہو گیا۔ تو ہمارے معاشرے میں فیشن کے طور پر غیبت کی جاتی، فیشن کے طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بھئی کسی آدمی کو مجھے وہ بڑا خراب ہے، جھوٹ بھی ہے، کیا بتاؤں کتنا اچھا ہو بیچارہ۔ تو اب یہ زندگی دو رخوں پر چل رہی ہے۔ ایک رخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے متعلق ہے، اس میں حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور ایک رخ شیطان کی ذریت میں ہے۔ جب آپ کہیں گے کسی آدمی نے کسی کے تھپڑ مارا فضول، اب بتائیے اسے آپ رحمانی کہیں گے جو شیطان مارا؟ ایک آدمی وہ اچھا ہے یا برا، آپ کو اس کا حق نہیں پہنچتا آپ اسے برا کہیں۔ آپ کے ساتھ اس نے نہیں برائی کی، اور اگر کی بھی ہے تو پھر اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کو بھول جاؤ، معاف کر دو۔ جب تک اس برائی کو آپ دوہراتے رہیں گے وہ غیبت میں شمار ہو۔ غیبت بری چیز ہے نا، تو کیا برائی ہوتی ہے؟ اس کا خون پیتا ہے آدمی۔ اور اب تو غیبت اتنی چیز ہے، غیبت تو خامخواہ کی غیبت، بیٹھے بیٹھے۔ تو اب دو رخ بیان ہوئے، نیکی، برائی۔ نیکی اسے کہتے ہیں جو آدمی اپنے لیے چاہے، وہ اپنے بھائی بہن کے لیے چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض متعین کر دیے، وہ جیسی بھی اللہ نے توفیق دی اچھی نماز پڑھنے کی، ہمیں جھکنا چاہیے۔ جھکنے میں عظمت ہے کہ آپ کو کتنے پھل اللہ دے رہا ہے۔
कौन सी आपने अदा का काम किया जिसने वो अदा जो है कुछ सेब दे दिए, आम दे दिए और भी सब्जियां दे दी और बहुत सारी चीजें जो आप खाते पीते, आपको अल्लाह ने घर दे दिया, आप धूप से बचते हैं, बारिश से बचते हैं, मक्खी मच्छर से बचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धूप अगर न हो तो गंदुम पकेगी तो सारी दुनिया मर नहीं जाएगी। किसी का बेटा नहीं है, किसी का बाप नहीं है, कोई उसका खानदान नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी नियाज बंदी के अलावा उसका वजूद ही जरा बहस नहीं आता। अल्लाह भेजे अल्लाह ताला से कुर्बत के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इल्लियीन सुज्जीन को समझना चाहिए। आप किसी को सलाम कर लें, इल्लियीन के दायरे में आ गए। आप किसी से मुंह मोड़ के चल दें, सुज्जीन के दायरे में आ गए। आप चोरी कर लें, सिज्जीन के दायरे में आ गए। ग़ीबत कर लें, सिज्जीन के दायरे में आ गए। अपने आप को बहुत आला समझे और दूसरे को कमतर समझे। अब जमींदार है जैसे वहां मौलवी अब्दुल सलाम साहब थे दिल्ली में, बड़े हमारे आदमी थे। जब उनके यहाँ मेजबानी आती थी तो वो खड़े हो जाते थे। तो पूछा लोग जो वो यहाँ सफाई करने आती है और आप यूं खड़े, कहने के मेरे नजदीक इससे बड़ा कोई मेरा मोहसिन नहीं है, ये मेरी गंदगी उठा के ले जाती है। अजीब बात नहीं? मौलवी सलाम बहुत अल्लाह वाले आदमी थे, बड़े आदमी थे। तो अभी देखिए वाकई क्या हम इस तरह नहीं सोच सकते? जो चीज आप खुद नहीं कर सकते वो दूसरे से कराते और वो करते। इसी वजह से सलाम, अस्सलाम वालेकुम, आपके ऊपर सलामती हो, ठीक है। लेकिन आपका क्या हर्ज हुआ सलाम करने में? हर्ज क्या होगा? नफा होगा। वो कहेगा वालेकुम सलाम, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे।